لأقعدن لهم صراطك المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص احرا پیر کامل کامل احرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ آج الحمدللہ ہم نے نماز تراویح میں سورہ اعراف کی تلاوت مکمل سماعت کی۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے۔ مفسرین کے کئی اقوال موجود ہے کہ وہاں کون ہوں گے، تو فرمائیں کہ مسلمان جنات کو اللہ رب العالمین وہاں مقام و مرتبہ عطا کرے گا، مقام اعراف میں۔ اور یہ بھی فرمائیں کہ جو کافروں کے چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہوں گے تو ایک قول کے مطابق وہ بھی مقام اعراف میں ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو صورتوں کے نام خاص ہوئے تو وہ معمولی مشابہت کی وجہ سے سورت کا نام رکھ دیا گیا، یعنی اس سورت پاک میں اگر اس مناسبت سے کوئی جملہ آیا تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت کا نام رکھ دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف سے توقیفی ہیں، یہ نام اللہ کی بارگاہ کی طرف سے قرآن کی صورتوں کے نام عطا ہوئے۔ اس میں کوئی عام انسان کا قرآن کی صورتوں کے نام رکھنے میں دخل نہیں، یہ جملہ بھی یاد رکھیں۔ پھر آپ نے سورہ اعراف کی ابتدا میں پہلی رکعت کے اندر ابلیس کے معاملے کو سماعت کیا، جو میں مختصر عرض کروں کہ جب اللہ رب العالمین نے اس سے فرمایا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا، اور اس نے دلیل میں کیا کہا؟ سب سے پہلے ابلیس وہ ہے جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل اور لاجک کو استعمال کیا۔ یہ مفسرین نے لکھا، فرمایا کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد اپنی عقل استعمال کرتا ہے تو وہ ابلیس کے راستے پر ہے۔ آج کے درس کا پہلا نقطہ ذہن میں رکھیں۔ فرمایا ہماری عقل کی کوئی حیثیت نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو من و عن تسلیم کرتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا ٹھیک ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب یاد رکھیں اگر شریعت کی بات کے مقابلے میں کوئی مسلمان یہ جملہ کہتا ہے تو یہ انتہائی سخت جملہ ہے۔ ہاں، کسی مولانا صاحب نے کوئی بات کی ہو اپنی طرف سے، کوئی علامہ صاحب نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہو، آپ کو مشورہ دیا ہو، آپ چاہے مانیں چاہے انکار کر دیں، حق ہے۔ لیکن اگر کوئی علامہ صاحب یا مفتی صاحب یا مولوی صاحب اگر قرآن کا حوالہ دے رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی عالم ہے، ہمارے عقیدے والا ہے، اور وہ حضور کی حدیث کا کوئی حوالہ دے رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے کہ میری سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ابلیس کے راستے پر ہے۔ مولاناؤں کی بات کا انکار کرنے کا منع نہیں ہے، ان کی پرسنل بات کا آپ انکار کر سکتے ہیں، مانے نہ مانے آپ کی مرضی، لیکن جب وہ قرآن کی بات کریں، دین کی بات کریں، حضور کی شریعت کی بات کریں تو آپ کا یہ اختیار ضرور ہے کہ آپ اس سے حوالہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی ہے یہ قرآن میں کہاں موجود ہے، حدیث میں کہاں موجود ہے، اتنا آپ کو اختیار ہے۔ لیکن انکار کرنا یہ ابلیس کے راستے پر چلنا ہے۔
اب اللہ نے حکم دیا کہ تو سجدہ کر، کئی جگہوں پر آیا، پہلے پارے میں بھی آیا، آگے بھی آئے گا، ابھی بھی آیا. تو ابلیس تو استاذ الملائکہ کہلاتا تھا، فرشتوں کا استاذ کہلاتا تھا. ہونا کیا چاہیے کہ جیسا اللہ نے حکم دیا اس کو مان لینا چاہیے. اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیا کہا؟ میں کیوں ابلیس کو میں کیوں حضرت آدم کو سجدہ کروں؟ دلیل کیا کہتا ہے؟ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا کہ تجھے کون سی چیز روک رہی ہے جب میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ تو آدم کو سجدہ کر، پوری فرشتوں کی جماعت سجدے میں گر گئی، تو کیوں نہیں کر رہا؟ تجھے کون سی چیز مانے ہے میرے حکم کی فرما برداری پر عمل کرنے میں؟ تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ابلیس، سب سے پہلے ابلیس وہ ہے جس نے اپنی عقل کو استعمال کیا قرآن اور سنت کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں. ہاں، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جو عقل استعمال کرتا ہے وہ تو عالم بن جاتا ہے، اور جو قرآن و سنت کے مقابلے میں عقل استعمال کرتا ہے وہ ابلیس بن جاتا ہے. یہ فلسفہ ذہن میں رکھیں. وہ ابلیس کیا کہنے لگا؟ قال، وہ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. کیا کہنے لگا؟ میں آدم سے بہتر ہوں. ابلیس کہنے لگا تو جب میں بہتر ہوں تو میں سجدہ کیوں کروں؟ اچھا، کوئی ابلیس سے پوچھے تجھے کس نے کہا کہ تو حضرت آدم سے بہتر ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اللہ کے مقابلے میں کیا بات کر رہا ہے؟ کہہ رہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، لہٰذا مٹی کے مقابلے میں آگ بھاری ہے تو میں کیسے جھکوں؟ تو اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا. یہ کوئی افضلیت کی نشانی نہیں کہ تو آگ سے بنا اور وہ مٹی سے بنے. فرمایا افضل وہ ہوتا ہے جس سے اللہ رب العالمین مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے. اب سنیے گا، پہلی بات تو یہ کہ ابلیس نے یہاں عقل استعمال کی. آج میں بار بار آپ کو اس طرف توجہ دلاؤں خدا کے واسطے. یہ میڈیا پر ہر آنے والے کو ہم سننا شروع کر دیتے ہیں، ہر اسلامی اسکالر کو ہم سننا شروع کر دیتے ہیں. عامر لیاقت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں نا. یہ آج پچھلے کئی سالوں میں مسلمانوں کی نظر میں اسلامی اسکالر تھا. ہم سمجھاتے تھے تو لوگ کہتے تھے نہیں نہیں یہ تو بہت اہل سنت کا پیغام دے رہا ہے. کیا اس کا خود کا پرسنل حال ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے کسی کے نام کے آگے ڈاکٹر ہو، کسی کے نام کے آگے اسلامک اسکالر ہو، آپ متاثر نہ ہوا کریں. جس سے دین سیکھیں کم از کم دیکھ تو لیں کہ اس کو اللہ رب العالمین نے علم دین دیا ہے کہ نہیں دیا. ہر ایک کی نہ سنیں. یاد رکھیں آج پورے میڈیا کے ذریعے یہود و نصارہ مسلمانوں کے سامنے اسلام کے نقشے کو بدلنے کے لیے انہیں اتنا جرری بنا رہے ہیں کہ آج ہر دوسرا مسلمان اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے میں کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں یہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے مان لیتے لیکن میری عقل میں نہیں آ رہی. یہ عام ہو گیا جملہ. یہ یاد رکھے یہ جملہ کہنے والا ابلیس کے راستے پر. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، بالخصوص کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے منہ پہ یہی جملے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کربلا کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، حضور کے حدیث کا مفہوم کیا ہے، کیوں گستاخ رسول کی سزا موت ہے، کیوں یہ ہے، کیوں وہ ہے. یہ سوالات، ایک ہے سمجھنے کے لیے پوچھنا، اس کی اجازت ہے. ایک ہے کہنا کہ نہیں جو شریعت نے کہا وہ ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں نہیں سمجھ رہا. تو یہ کہنے والا کئی مرتبہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. آگے جملہ سنیں. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا تو نکل جا. علمان الحافظ، اللہ نے اس کو لانتی کر دیا. فرمایا تو نے تکبر کیا میرے سامنے، نکل جا تو یہاں سے. اب وہ اللہ سے کہنے لگا کہ میں نے تیری اتنی عبادت کی، تو نے مجھے کیا دیا؟ حالانکہ سب کچھ اللہ نے ہی دیا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت دے دی. فرمایا ٹھیک ہے قیامت کے دن تک میں نے تجھے مہلت دی، جا قیامت تک کے دن کے لیے تجھے مہلت ہے. اب جو آج جو اہم ترین بات مجھے کرنی ہے نا آپ کے سامنے وہ یہ ہے، ابلیس جب اللہ کی بارگاہ سے لانتی ہوا اور جب اس کو لانتی کر کے اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا، اب وہ قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں اب تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کئی مقامات پر آیا، اور میں تیرے بندوں کو راستے سے ہٹاؤں گا، تیری عبادت سے دور کروں گا. یہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں جوابات دیے. یہاں پر جو جملہ کہنا ہے وہ یہ ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. یہ سمجھنا ہے. ابلیس کہنے لگا تو نے مجھے نکالا ہے نا اپنی بارگاہ سے، اب میں
سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور سیدھے راستے پہ چلنے والوں کو گمراہ کروں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا میں مندر پہ بیٹھوں گا، کچھ سمجھ رہے ہیں؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں غلط جگہ پر بیٹھوں گا، اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات کی کہ تو نے مجھے لعنتی کیا ہے نا، لہٰذا اب میں بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ سیدھے راستے پر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ شیطان سب سے زیادہ جو انسان کا دشمن بن کے سامنے آتا ہے وہ دینی معاملات میں۔ یقین مانیں شیطان تو خوش ہوتا ہے جب بندہ دنیا میں ترقی کرتا ہے، دنیا کے اندر آگے بڑھتا ہے، پیسے کماتا ہے، انوالو ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، کاروبار کو وسیع۔ ابلیس کہتا ہے ٹھیک جا رہا ہے۔ جہاں تھوڑا بندہ دین کی طرف آنے لگتا ہے، اس نے اللہ سے کہا اور یہ قرآن میں موجود ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہی بیٹھوں گا۔ جو تیرا بندہ سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ کرے گا، میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں اس کو گمراہ کر دوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں انسان دین سے بہت جلدی دور ہو جاتا ہے، دین کے کام سے بہت جلدی دور ہو جاتا ہے، اور عوام تو عوام میں ہم نے تو اللہ تعالیٰ ہی عافیت میں رکھے اور رب ہی فضل کرے۔ کل شب جمعہ بھی ہم نے اللہ سے دعا کی، ابھی بھی، کہ جس پر فضل ہے وہی صحیح چلے گا، اور توفیق اللہ ہی کی بارگاہ سے، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ ایک لمحے میں انسان پھسل جاتا ہے، جنتی عمل کرنے والے ایک لمحے میں دوزخ والے اعمال شروع کر دیتا ہے، ایک لمحے کے اندر۔ میں یہ سمجھوں میں نے مسجد بنا لی، میں نے کام کر لیا، کوئی اوقات نہیں ہماری۔ یہ جس پر رب کا فضل ہے وہی بندہ نیک کام کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، وہی اپنی اولادوں کو نیکی کی طرف لاتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابلیس ہمارے خون میں گردش کر رہا ہے، جیسے خون سرکولیٹ کرتا ہے جسم میں، ایسے ہی ابلیس دوڑ رہا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو وہ ہمیں کب سیدھے راستے پر رہنے دے گا؟ ہاں، جس کو رب اپنے فضل کی چادر میں لے لیتا ہے وہ ابلیس کے وار سے بچ کر سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں سیدھے راستے پر چلنے والے، دین کی طرف آنے والے، نیکی کی طرف آنے والے، جب نماز کا ارادہ ہوگا ابلیس فوراً آگے بڑھے گا، جب اللہ کی راہ میں کچھ دینے کی بات ہے گی ابلیس فوراً آگے بڑھے گا، جب نیکی کے کام کی کوئی بات آئے گی ابلیس فوراً آگے بڑھ کر کوشش کرے گا کہ میں اس کو اس عمل سے روکوں۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں پہلے یہ بات کی تھی، فرمایا ہاں، لیکن قرآن نے ایک مقام پر یہ بھی ذکر کیا کہ ابلیس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ تو کروں گا، لیکن جو تیرے مخلصین بندے ہیں نا ان پر میرا داؤ نہیں چلتا۔ جس پر تیرا فضل ہو جاتا ہے، جنہیں تو اخلاص دے دیتا ہے، جنہیں تو اپنی محبت کا جام پلا دیتا ہے، پھر وہ میری باتوں میں نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور رب ہمیں شیطان کے ہر وار سے محفوظ رکھے۔ اب توجہ، پھر آپ نے آج جو سماعت کیا تیسری رکعت کے اندر، اس میں بات سماعت کی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ 5-7 منٹ باقی ہوں میری گفتگو کا، آج کا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھیں ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، آج آپ نے سماعت کیا، جب موت کا وقت آتا ہے لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، تو ایک گھڑی انسان کی موت نہ پیچھے ہٹتی ہے نہ آگے بڑھتی ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، جب اس کا حکم ہوگا، جو وقت اس نے ہمارے لیے مقرر کیا وہ جیسے ہی آ پہنچے گا، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو پھر موت سے نہیں بچا سکتی۔ حدیث پاک کا مفہوم موجود ہے، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو جس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے وہ کئی مرتبہ بات نہیں کر پاتا، فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اس سے خطاب کرتا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ رب العالمین نے تیری خدمت کے لیے مقرر کیا تھا، اور جتنا رزق اللہ نے اپنی زمین میں تیرے لیے لکھا تھا میں نے تجھے روز کی بنیاد پر وہ مہیا کیا۔ آج جب میں اللہ کی زمین میں گیا تو رزق اور خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی میں کچھ اٹھانے لگا تو مجھے روک دیا گیا، کیونکہ تیرے نصیب کا جو رزق تھا تجھے مل گیا۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ پھر فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ رب العالمین نے مقرر کیا تھا کہ میں تجھے پانی دوں،
میں روز اللہ کے خزانے اور اس کی زمین سے پانی تجھ تک پہنچاتا. آج جب میں پہنچا تیرے لیے پانی لینے تو اللہ کی زمین تو بھری ہوئی ہے پانی سے, لیکن تیرے لیے ایک قطرہ بھی موجود نہیں. بس یہ کہنا ہوتا ہے کہ ملک الموت آتے ہیں اور انسان کی روح کو نکال لیتے ہیں. وقت مقرر ہے ہمارا, اور موت کو رکھا بھی اس لیے اچانک ہے تاکہ انسان ہر وقت بیدار رہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان غافل نہ ہو, عید کے دن بھی غافل نہ ہو, رمضان میں بھی غافل نہ ہو, خلوت میں بھی غافل نہ ہو, جلوت میں بھی غافل نہ ہو. کیوں کہ ہو سکتا ہے جس وقت وہ غفلت میں آنے لگے, گناہ کرنے لگے, اگر وہی وقت اس کی موت کا ہے تو اس کا کس حال میں انتقال ہوگا. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ موت کو ہم نے مقرر رکھا ہے اور پوشیدہ رکھا ہے اور اچانک کے طور پر رکھا ہے تاکہ تم ہر وقت قدم اٹھاؤ, کوئی بھی عمل کرو, بہت سوچ کے کرو کہ یار میری زندگی اگر اسی لمحے ختم ہو گئی اور میں اگر یہ گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا. آپ نے دیکھا کئی لوگ ہیں جو معاذ اللہ یعص باللہ شراب پیتے ہوئے مر جاتے ہیں, کوئی کیا کرتے ہوئے مر جاتا ہے. یہ دل بیٹھ جائے, جیسے ہی ملک الموت تشریف لائے, سانسیں مکمل ہوئی, انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آیتیں تو بہت ہیں, لیکن میں نے سوچا تھا کہ آج آپ کے سامنے وہ جو جنت والے اصحاب اعراف سے کلام کرتے ہیں اور دوزخ والے جو جنت والوں سے بات کرتے ہیں اس پر بات کروں, لیکن وقت مکمل ہے اسی لیے میں اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. پھر قرآن نے اس بات کو ذکر کیا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. آج ہی آپ نے سماعت کیا, بے شک اللہ کی رحمت اولیاء کے قریب ہے. یہ دور بہت نازک ہے, بہت نازک دور ہے. اولیاء کے دامن سے جڑے رہیں, ان کی تعلیمات سے جڑے رہیں. قرآن نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی رحمت وہ اولیاء کے قریب ہے. فرمایا اولیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے. تو جب گناہ گار بھی اگر ولی کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو بھی فیض عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن نے ذکر کیا اللہ کی رحمت اولیاء کے قریب ہے. تو جب اللہ کی رحمت اولیاء کے قریب ہے, اسی لیے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اولیاء کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں, مزارات پر جاتے ہیں. اور ہمیں بھی کئی بزرگوں نے یہ بات ذکر کی ہے جو میں آپ تک پہنچا دوں. فرمایا ہفتے میں ایک مرتبہ مرد حضرات ضرور یہ معمول بنائیں, کسی نہ کسی مزار پہ ضرور حاضری دیں. جو آپ کے قریب میں مزار موجود ہو, ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی بھی دن کوئی بھی وقت, چاہے 10 منٹ کے لیے بھی آپ اللہ کے ولی کے بارگاہ میں ضرور حاضری دیں, ان کو سلام پیش کریں, ان کو ایصال ثواب کا تحفہ دیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں تو پورا ہفتہ آپ حفاظت میں آ جائیں گے. تو جو آپ کے قریب میں مزار موجود ہوں, آپ ہفتے میں ایک مرتبہ مرد حضرات وہاں پر ضرور حاضری دیں. اور پھر آپ نے 90 پارے کے اندر کئی واقعات ذکر سنے اور کئی باتیں سماعت کی, لیکن میں اس کے اندر ایک ہی بات عرض کروں اور اپنی بات مکمل. قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا اور آپ نے آخری رکعت کے اندر یہ بات سماعت کی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پڑھا جائے خوب غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ, خوب غور سے سنو جب قرآن پڑھا جائے. وَأَنصِتُوا, اور خاموش ہو جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آیت کریمہ چاہے نماز کے اندر تلاوت ہو رہی ہو, نکاح کے خطبے میں تلاوت ہو رہی ہو, جمعے کے خطبے میں تلاوت ہو رہی ہو, عید کے خطبے میں تلاوت ہو رہی ہو, یا نماز کے علاوہ کہیں محفل کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو, تو علماء نے اس آیت کے تحت لکھا کہ سننے والوں پر یہ چیز واجب ہے کہ خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ قرآن سماعت کریں. رب العالمین کی طرف سے یہ واضح حکم ہے اور مطلق حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اور تم اگر وہاں موجود ہو تو خوب غور سے سنو اور خاموشی سے سنو. تو جو قرآن خاموشی سے سنتا ہے نا اور توجہ سے بھی سنتا ہے, دونوں باتیں لازمی ہیں. غور سے بھی سننا ہے اور خاموش بھی رہنا ہے. ساتھ مل کر قرآن نہیں پڑھ سکتے, یہ منع ہے. ایک تلاوت ہو رہی ہے, آپ پیچھے اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں, یہ منع ہے. فرمایا جب تلاوت آواز سے ہو رہی ہو, خاموشی کے ساتھ سننا ہے اور غور سے سننا ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ رب فرماتا ہے
جب تم میرے کلام کی تلاوت کے دوران خاموش ہو جاتے ہو نا اور کان لگا کے سنتے ہو نا غور سے کہ اللہ کا کلام کیا فرما رہا ہے، تو فرمایا اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ میں تم پر رحم کرتا ہوں، اور اللہ جس پر رحم فرماتا ہے نا پھر اللہ اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ آج یہ دیکھا گیا، بہت زیادہ دیکھا گیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر تو خاص دیکھا، پبلک کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ کئی مواقع پر رمضان المبارک میں تراویح ہو رہی ہے، پیچھے بیٹھ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لوگوں کی کوئی توجہ نہیں۔ یاد رکھیں یہ گناہ کبیرہ ہے کہ محفل کے اندر مجلس میں قرآن پڑھا جائے، آپ اور میں وہاں موجود ہوں اور ہم باتیں کریں یا کسی اور کام میں مصروف رہیں اور توجہ نہ دیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کے درس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموش بھی رہنا ہے اور غور سے بھی سننا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ ہمیں قرآن کا ادب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ابلیس کے شر سے ہمیں بچائے، اللہ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کی نعمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بری موت سے بچائے۔ اللہ سے دعا کرتے مولا ہم کروڑوں 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 نیک اعمال کر کے تجھے راضی کر کے ایصال ثواب کے ثواب جاریہ کے کام کر کے قرآن کی خدمت کر کے محبوب کی ناموس پر پہرا دے کر دین کا عظیم الشان کم کر کے مولا شان والی ہمیں اے اللہ پھر شہادت کی رشک بری موت نصیب ہو۔ مولا کریم جو باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو بقیہ درس اور جو بقیہ تراویح باقی ہیں تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج بھی تیرے بندے تیری بندیاں تیرے کلام کے محبت میں بیٹھیں، قرآن کی عظمت کی برکت سے سب کا بیڑا پار فرما، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان